السلام علیکم۔ میرا نام ہے احسن علی، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میری عمر 20 سال ہے، میں سول یونیورسٹی میں BBA کر رہا ہوں۔ تو گائز آج ہم بات کریں گے ڈپریشن پہ کہ ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریشن ایک بہت ہی عام بیماری ہے جو کہ آج کل بہت ہے، ٹین ایج میں زیادہ تر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس کا علاج بالکل ممکن ہے اگر تو ہم اس کا علاج فوری طور پر کر لیں تو یہ زیادہ آگے نہیں بڑھتی، لیکن اگر ہم اس میں لاپرواہی کریں گے تو یہ بیماری ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ سے۔ عام طور پر اس سے ہم خود ہی اداسی کا سبب بنا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں سے بات کرنے سے ہی یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طبی اعتبار سے اداسی اصل وقت ڈپریشن کی بیماری کہلائی جاتی ہے۔ اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو روزمرہ کے معاملات اسی سے متاثر نہ ہوں۔ آج ہم ڈپریشن کے 5 پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا کہ ڈپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سے وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ درج ذیل علامات ڈپریشن کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ضرورت نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں کم از کم 4 علامات موجود ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہوں۔ نمبر 1، ہر وقت زدہ رہنا۔ جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزہ نہ آنا۔ نمبر 3، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا۔ نمبر 4، روزمرہ کے کاموں یا ہاتھوں پہ توجہ نہ دینا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا۔ نمبر 6، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا۔ خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا۔ نیند خراب ہو جانا، بھوک خراب ہو جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، بے وجہ رونا آنا، اداسی کی کیفیت چھا جانا، سستی سی ہو جانا اور دیگر علامات بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم خود ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ڈپریشن میں انوالو ہیں یا نہیں۔ نمبر 2، مختصر سا پوائنٹ ہے، ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ گائز، ڈپریشن کی عام وجوہات یہ بھی ہیں کہ آپ کے کسی قریبی دوست کا یا انسان کا آپ سے دور ہو جانا، یا پھر زندگی میں اکثر ایسی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، مشکل حالات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم آگے بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 3 پہ۔ معاملات زندگی۔ بعض تکلیف دہ واقعات، مثلاً کسی قریبی عزیز کے انتقال، طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر تو ہماری 2 سے 3 دن میں اداسی ٹھیک ہو جائے، جیسے انتقال کے بعد عام طور پر ہر کوئی ڈپریس ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی اتنی خاص بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو لگاتار رہنا مہینہ 2 مہینے تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے جس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو گائز، اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 4 پر، جسمانی بیماریاں۔ تو آپ بولیں گے کہ جسمانی بیماریوں کا کیا تعلق ہے ڈپریشن سے، تو اس پہ بات کرتے ہیں ہم کہ جسمانی طور پر بیمار لوگوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ہوں، مثلاً کینسر یا دل کی بیماریاں، یا ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بہت لمبے عرصے تک چلے اور تکلیف دہ ہو، مثلاً جوڑوں کی تکلیف یا سانس کی بیماری۔ نوجوان لوگوں میں وائرل انفیکشن، مثلاً فلو کے بعد ڈپریشن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں، فضول نشے کر لیے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 5 میں، جو کہ ہے شراب نوشی۔ جو لوگ الکحل بہت زیادہ پیتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان شراب پینے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا یا پھر ڈپریشن کی وجہ سے شراب زیادہ پینا لگا ہے۔ جو لوگ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں ان میں خودکشی کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔
شراب نہ تو صرف آپ کی جسمانی بلکہ ذہنی توازن پہ بھی بہت بڑا اثر کر سکتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا اس سے بچیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے میڈیسنس بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھا حل یہی ہے کہ آپ کسی کے مطلب کہ موٹیویشن لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا تو گائز یہ تھے ہمارے آج کے 5 پوائنٹ۔ اس کے ساتھ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن بیماریاں تو ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے ہر بیماری، تو ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو سب سے بہترین حل تو یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، تو ایسے خیالات آئیں گے ہی نہیں۔ مطلب کہ ہر بیماری کا علاج نماز میں رکھا ہے انسان کا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں پابندی سے، تو یہ بیماریاں آتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا چلتے ہیں، آج کا ٹاپک ہمارا ڈپریشن پہ تھا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن علی، اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیے گا، اور بھی ویڈیوز لے کے آئیں گے آپ کے